جو شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات کو خود خالق کائنات نے، احکم الحاکمین نے، تمام جہانوں کا پالن والا، جس کو اللہ کہتے ہیں، جس کو رب کہتے ہیں، جس کو داتا کہتے ہیں، جس کو مشکل کشا کہتے ہیں، اس رب نے اس رات کو خود آواز دے کر لوگوں کو بلایا ہے۔ اور یہ باتیں میں آپ کو ابھی نہیں سنا رہا، جمعوں میں بھی آپ سن چکے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالی خود اپنے بندوں کو بلاتا ہے کہ آ جاؤ میرے بندو، مجھ سے مانگو میں آپ کو عطا کروں گا، مجھ سے صحت مانگو تو صحت مل جائے گی، دولت مانگو گے دولت مل جائے گی، نعمتیں مانگو گے نعمتیں مل جائیں گی، اولاد مانگو گے اولاد مل جائے گی۔ جو چیز مانگو گے آپ کے مانگنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ تعالی آپ کو ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ اپنے بندے کو آواز دیتا ہے کہ آ جاؤ میرے بندو، مجھ سے صلح کر لو، مجھ سے مانگ لو، میں آپ کو عطا کروں گا۔ اور اللہ کے عطا کرنے میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہو سکتا، لیکن عطا اس وقت ہوتا ہے جب اس بندے کے لیے وہ نعمت کا ملنا ٹھیک ہوتا ہے۔ کیونکہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میں نے فلاں دعا کی، فلاں اللہ سے چیز مانگی تو مجھے تو وہ نہیں ملی۔ بھئی آپ کا کام ہے مانگنا، اللہ کا کام ہے آپ کو عطا کرنا۔ دیکھ لیں، آسان جی آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ اگر کوئی ہمارے بچے پیسے مانگتے ہیں، ابو جی مجھے پیسے دو میں نے فلاں چیز لینی ہے، تو اگر وہ چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے، جو چیز بچہ مانگ رہا ہے، تو ہم اسی وقت اسے پیسے دے کر دیں گے، بھی جاؤ چیز ہی لے لو۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ جو چیز ہمارا بچہ مانگ رہا ہے اب اس کے لیے یہ فائدہ مند نہیں، تو ایک والد اس اپنے بیٹے کو پیسے نہیں دے گا۔ تو یہی مثال اللہ تعالیٰ کی ہے، جب انسان اللہ سے مانگتا ہے، انسان کو نہیں پتا ابھی مجھے دولت مل جائے کیا میرے لیے فائدہ ہوگا یا نقصان، نہیں پتا۔ انسان تو مانگ رہا ہے، انسان نے دعا کی پروردگار مجھے صحت مل جائے، اب انسان کو پتہ تو نہیں ہے کہ یہ صحت ملنا میرے لیے فائدہ مند ہوگی یا نقصان ہوگی۔ انسان اللہ سے مانگتا ہے لیکن اللہ اس وقت اپنے بندے کو عطا کرتا ہے جب اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو اس لیے بندے کا کام ہے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتا رہنا چاہیے، اور جو دل میں آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان کو اپنے جوتے کے تسمے کی بھی ضرورت ہو، اس کا بھی سوال اللہ سے کرے، اللہ ضرور عطا کرے گا۔ یہ تو ایک کم مثال دی گئی ہے، اس سے بڑی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ سے جب مانگا کریں تو کنجوسی سے نہ مانگا کریں، دل کھول کر مانگا کریں۔ وہ بڑا سخی ہے، وہ بڑا داتا ہے، وہ سب کو کھلانے والا ہے، سب کو پلانے والا ہے۔ اگر ہم دنیا کے سخی سے چند پیسے مانگ لیں تو شاید وہ اپنی یعنی کہ وہ اتنی سخاوت کا مظاہرہ نہیں کرے گا، لیکن اللہ وہ سخی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ساری کائنات، ساری دنیا مجھ سے اتنا مانگے اتنا مانگے اتنا مانگے کہ ہر انسان کو میں اتنا عطا کر دوں، زمین اور آسمان کا خلا جتنا ہے نا آپ کو نظر آتا ہے، یہ خلا بھر دوں ایک آدمی کو، اتنا میں دوں ایک آدمی کو، اور میں ساری دنیا کو دے دوں، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے خزانے میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا یہ مقدس رات بابرکت رات ہے اور مغفرت اور نجات کی رات ہے۔ خوش نصیب ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور آپ اللہ کے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ بیٹھنا بھی اللہ قبول کرے گا، شاید ہمارے یہی بیٹھنا، یہی ذکر اذکار سننا پڑھنا
اور نفل عبادت کرنا انشاءاللہ ہمارے لیے یہی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو ہر انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ یہ جو مقدس راتیں ہیں ان راتوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو تو پھر گھبراؤ نہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ اگر آپ گناہ کر بیٹھے ہیں، غلطیاں کر بیٹھے ہیں، اللہ اس رات خود فرما رہا ہے، اے میرے بندو اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کرنے والوں کہ میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ اگر کوئی انسان کہے کہ اے پروردگار میں اتنا گناہگار ہوں، اتنا خطا کار ہوں، میں نے آپ کی اتنی نافرمانی کی ہے کہ جتنا دنیا میں درخت ہیں ان درختوں کے جتنے پتے ہیں پروردگار میں دنیا کے درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ گناہ کر بیٹھا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے ان درختوں کے پتوں کی پھر بھی کوئی حد ہے، میری رحمت کی کوئی حد ہی نہیں ہے گی۔ اگر کوئی انسان کہے کہ پروردگار میں اتنے گناہ کر بیٹھا ہوں، اتنیاں غلطیاں کر بیٹھا ہوں، اتنیاں نافرمانیاں کر بیٹھا ہوں، اس زمین پر جتنے ریت کے ذرات ہیں، حالانکہ باریک باریک ذرات ہیں، پروردگار دنیا کے ریت کے ذرات سے بھی زیادہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے تیرے گناہوں کی پھر بھی کوئی حد ہے، لیکن میری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے گی۔ اگر کوئی انسان کہے کہ پروردگار میں اتنا گناہگار ہوں، اتنا خطا کار ہوں، اتنا مجرم ہوں میں آپ کا، اتنے گناہ کر بیٹھا ہوں، میرے گناہوں سے زمین سے اور آسمان دا جتنا خلا ہے یہ سارا خلا میرے گناہوں سے بھر چکا ہے، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے مجھے رب کہتے ہیں لا تقنطو من رحمت اللہ، تیرے گناہ تو اتنے ہیں نا زمین اور آسمان کا خلا جتنا بھر گیا ہے، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے میری رحمت ایدے کولوی بہت بڑی وسیع ہے۔ میرا تو اندازہ ہے کہ اس دنیا میں اتنا کوئی بڑا گناہگار نہیں ہوگا کہ جس کے اتنے گناہ ہوں، لیکن مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا اگر آپ جتنے بھی گناہ کر بیٹھے ہیں، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پر اس سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جائے گی، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی غلطی پر ڈٹیا رہے، وہ کہے کہ اب میری یعنی کہ اتنا میں گناہ کر بیٹھا ہوں تو میری معافی نہیں ہو سکتی، تو اللہ فرماتا ہے یہ بہت بڑا بد نصیب انسان ہے جو اپنے گناہوں میں مبتلا ہو کر گناہ کر کے میرے دروازے پر نہیں آنا چاہتا، اس لیے کہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ بہت بڑے گناہگار ہیں تو میں بہت بڑا رحیم اور کریم ہوں، آپ جتنے گناہ کرتے جائیں میں اپنی رحمت کے فوارے برسا کر آپ کے جسم کو گناہوں سے صاف کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، کوئی میری نافرمانی کرتا ہے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے سابقت رحمتی علی غضبی، جس وقت کوئی بندہ میری نافرمانی کرتا ہے تو مجھے اس وقت غصہ آتا ہے، مجھے اپنے بندے پر غصہ آتا ہے کہ میرا بندہ ہو کر میری نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت اتنی بڑی وسیع ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ جاتی ہے، میری رحمت میرے ہی غصے پر غالب آ جاتی ہے، اور میں اس بندے کو معاف کر دیتا ہوں اس کی توبہ کرنے پر، میں اس کو ڈھیل دے دیتا ہوں، چل آج نہیں توبہ کر رہا کل کر لے گا، کل نہیں کر رہا پرسوں کر لے گا، اگر ساری زندگی توبہ نہیں اسے نصیب ہوئی تو جب اس کی روح قبض کرنے فرشتہ آئے گا، عزرائیل آئے گا، اگر اس میرے بندے کو اس وقت بھی توبہ نصیب ہو گئی، میری رحمت اتنی بڑی وسیع
مسیح ہے، ابھی اس کی روح اس کے پاؤں کے ناخنوں سے نکلنی شروع ہوئی ہے، ابھی حلق تک پہنچی ہے، ابھی اس نے زبان سے اشارہ نہیں کیا، دل میں ارادہ کر لیا پروردگار مجھے معاف فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کو اس وقت بھی معاف فرما دوں گا۔ بتائیں پھر اتنا رحیم اتنا کریم میرا اللہ کتنا بڑا زبردست ہے اور اپنے بندے پر کتنا رحم کر رہا ہے۔ اور دیکھ لیجئے اگر یہ مقدس راتیں نہ ملتی تو ہماری نجات ہونا بہت مشکل تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے پیار ہے، اللہ کو اپنی محبوب کی امت سے پیار ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگاروں کو سال میں 3 مہینے نہیں، سال میں 3 مہینے دے اندر 3 راتاں دے دیتیاں، 3 راتیں عطا فرمائیں۔ رجب میں معراج کی رات آتی ہے، شعبان میں شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، رمضان میں شب قدر کی رات آتی ہے۔ یہ وہ مقدس راتیں ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالی گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے کی سیل لگا دیتے ہیں اور خود آواز دیتے ہیں۔ آپ بازاروں میں جاتے ہیں، جب کوئی نیا موسم آتا ہے کپڑے کا کسی چیز کا تو وہ بازاروں میں سیل کے بورڈ آپ کو نظر آتے ہیں، بھی سیل لگ گئی، لے جاؤ، مال سستا ہو گیا، لے جاؤ۔ ان مقدس راتوں کو اللہ تعالی اپنی رحمتوں کی سیل لگا دیتے ہیں، فرماتے ہیں آ جاؤ گناہگار بندو، آ جاؤ توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اپنی آنکھوں میں آنسو نکال لو، سچے دل سے توبہ کر لو۔ آج اللہ آپ کے دامن میں اپنی رحمتوں کو بھر دے گا، آپ کے گناہوں کو نہیں دیکھے گا۔ سابقت رحمتی علی غضبی، اگر آپ پوری زندگی کے گناہ بھی کر کے آئے ہیں، اگر آج رات آ کر آپ نے توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو دیکھ کر آپ کے گناہوں کو نہیں دیکھے گا، آپ کو اس طرح گناہوں سے پاک صاف کر دے گا جیسے آج بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یعنی کہ برات کی رات کو، شب قدر کی رات کو، یہ جتنی مقدس بابرکت راتیں ہیں، ان راتوں کو سچے دل سے توبہ کرنا آپ کا کام ہوگا، ساری زندگی کے گناہ معاف کر دینا میں رب کا کام ہوگا۔ اور یہ وہ مقدس راتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سارا سال انسان مانگتا ہے کہ پروردگار مجھے فلاں نعمت دے دے، مجھے تندرستی دے دے، مجھے فلاں نوکری مل جائے، میرے بچوں کی خیر ہو، میرے معاملات کی خیر ہو، میرے والدین کی خیر ہو۔ ہر انسان اللہ سے پورا سال مانگتا ہے، اب اللہ کی مرضی ان دعاؤں کو قبول کرے یا نہ کرے، لیکن جب یہ مقدس راتیں آتی ہیں اللہ خود آوازیں دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آسمان دنیا یعنی کہ جو پہلا آسمان ہے، اس آسمان پر اللہ کی رحمت نزول ہو جاتی ہے، متوجہ ہو جاتی ہے، اپنے بندوں کو آوازیں دیتی ہے، اللہ اکبر، آ جاؤ میرے بندو، آ جاؤ مجھ سے مانگ لو۔ آج آپ کے مانگنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ کتنا کریم رب ہے، کتنا رحیم رب ہے، جس رب نے ہمیں معاف کرنے کے لیے، ہمیں جنت عطا کرنے کے لیے، ہمیں خوبصورت مقدس بابرکت پیغمبر بھی عطا کر دیا اور اس محبوب کے صدقے ہمیں بابرکت راتیں بھی عطا کر دی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی گناہگار ہو کر دنیا سے نہ جاوے، گناہوں کا پتلا بن کے دنیا سے نہ جاوے، بلکہ اللہ چاہتا ہے میرے محبوب کے سب امتی جب دنیا سے رخصت ہوں وہ اپنے جسم کو گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر کے جس طرح سفید کپڑا یعنی کہ ہر داغ سے پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے میرا بندہ جس وقت ہے اپنے گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو کر میرے کو لائے۔ لیکن بندہ ہو کے اللہ کی طرف نہیں آنا چاہتا، اللہ ہو کر اپنے بندے کو بلا رہا ہے، اپنے بندے کو آوازیں دے رہا ہے۔ اور پھر دیکھ لیجئے اللہ کی رحمت پر، سبحان اللہ، دیکھ لے، قربان جائیے اللہ کی رحمت پر۔ دنیا کا نظام ہے، ہم جب سو جاتے ہیں
لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ لیجئے، اللہ وہ اللہ ہے، رب وہ رب ہے، مالک وہ مالک ہے جو اپنے بندوں کو سلا کر خود اپنے بندوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور پھر دیکھ لیجئے، ہم اکثر جب یعنی کہ شہروں میں جاتے ہیں، گاڑیوں میں دیکھتے ہیں بڑے لوگوں کو، وہ اپنی گاڑیوں میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر سو رہے ہوتے ہیں، ڈرائیور اس کا گاڑی چلا رہا ہوتا ہے۔ دنیا کا اصول ہے، مالک سو جاتے ہیں، ان کے ملازم ڈیوٹی دیتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے سب بندوں کو سلا کر میں خود اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہوں۔ یہ چوکیدار کچھ نہیں حفاظت کر سکتے، یہ اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ آج دیکھ لیں، باہر نکل کر دیکھیں، باہر جنگلوں میں، جھاڑیوں میں سپ، بچھو، موذی جانور پھر رہے ہیں۔ اس وقت تک آپ کو کوئی جانور تکلیف نہیں دے سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ اپنے بندے پر اتنا کرم نوازی فرما رہا ہے، اپنے بندے کی حفاظت کر رہا ہے، اپنے بندے کی تمام ضرورت کو پوری کر رہا ہے، اپنے بندے کی تمام دعاؤں کو پورا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے میری رحمت کو لو نا امید نہ ہو، میری رحمت اتنی بڑی وسیع ہے، آپ جتنا گناہگار بن کر آ جائیں، جتنے گناہ لے کر آ جائیں، آج کی رات سچے دل سے توبہ کرنا آپ کا کام ہوگا، ساری زندگی کے گناہ معاف کر دینا رب کا کام ہوگا۔ اللہ اکبر، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اسی پر ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کچھ ایسے لوگوں کو بلائیں گے جو گناہگار ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے یہ اپنا نامہ اعمال اٹھا اور اس کو پڑھنا شروع کر دے، تم نے کون کون سے گناہ کیے۔ اب وہ گناہگار بندہ اپنا نامہ اعمال اٹھا کر پڑھنا شروع کرے گا۔ جب وہ اپنا نامہ اعمال پڑھے گا تو وہ جب اپنے گناہوں کو گنتی شروع کرے گا نا، وہ بندہ کیا کرے گا، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے ان کو پڑھے گا، ان کو پڑھ کر اللہ کو سنائے گا۔ جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے وہ ان کو نہیں پڑھے گا، ان کو چھوڑتا چلا جائے گا۔ جب وہ اپنا پورا نامہ اعمال پڑھ لے گا تو اللہ فرمائے گا میرے بندے اپنے نامہ اعمال پڑھ لیا؟ بندہ کہے گا جی پروردگار پڑھ لیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے جو آپ نے اپنے گناہوں کو گنا ہے، جا میں اپنی رحمت کے صدقے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ لیکن اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہوئی، جس وقت اللہ نے اس کے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیا، فوراً پکار کر کہتا ہے پروردگار ٹھہر جائیے، ابھی میرے بڑے گناہ رہتے ہیں، ابھی میں نے ان کو پڑھنا ہے۔ اللہ فرمائے گا جا میرے بندے تیرے سب گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ اگر اللہ معاف کرنے پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ پھر معافی پر کلمے ہی پھیرتا جاتا ہے کہ قیامت کے دن دو بندے ایسے آئیں گے گناہگار ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا آپ نے ساری زندگی میری نافرمانی کی ہے، آپ نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں، آج میں تم دونوں کو حکم دیتا ہوں جلتی نال دوڑ کے جاؤ، سامنے جہنم کا چیخا جل رہا ہے، آگ جل رہی ہے، سامنے جہنم ہے، جا کر اس میں چھلانگ لگا دو۔ جس وقت اللہ فرمائے گا ان دونوں کو تو اب یہ دونوں چل پڑیں گے۔ اس میں تو ایک تو دوڑ کر جائے گا، دوسرا شخص آرام آرام سے بھی جائے گا اور مڑ مڑ کے پیچھے بھی دیکھتا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو تیزی سے دوڑ رہا ہے اللہ اس کو بلائے گا، ٹھہر جا میری بات سن۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے میں نے تمہیں کہا کہ جاؤ سامنے جہنم ہے اس میں چھلانگ لگا دو، آپ جلتی کے ساتھ دوڑ کر جا رہے ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا، آپ کو جہنم کی آگ نظر نہیں آتی، آپ کیوں جلتی کے ساتھ جہنم کی طرف دوڑ رہے ہیں؟ وہ بندہ عرض کرے گا پروردگار آج میں اس لیے دوڑ رہا ہوں جہنم میں جانے کے لیے کہ میں وہ بد نصیب بندہ ہوں کہ میں دنیا میں رہ کر کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانی، کبھی بھی آپ کے یعنی کہ فرما برداری نہیں کی،
ساری زندگی آپ کی نافرمانی کرتا رہا، آج دل میں خیال آ گیا اے بندے دنیا میں تو اللہ کی یعنی کہ فرما برداری نہیں کر سکا، آج ہی اللہ کی یہی بات مان لا، آج اللہ نے حکم دیا جہنم میں چھلانگ مار دے، تو اس بندے نے کہا پروردگار آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں آج آپ کی بات مان لوں، جہنم میں چھلانگ مار دوں۔ تو اللہ اکبر، اللہ فرمائے گا اے میرے بندے پھر ٹھہر جا، یہ تو قیامت کا منظر پیش ہو رہا ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ دنیا میں بھی آپ مجھ سے معافی مانگ لیتے، میری بات مان لیتے، میں دنیا میں آپ کے گناہ معاف کر دیتا۔ جا، آپ نے میری بات کو مانا ہے، اسی بات کو ماننے کی وجہ سے جا، میں نے تم کو جنت عطا کر دی اور تم پر جہنم کو حرام کر دیا۔ یہ ہے اللہ کی بات ماننے کا فائدہ۔ اور دوسرا وہ شخص جو مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں حکم دیا جہنم میں جانے کے لیے، آپ پھر ایستا ایستا بھی جا رہے ہیں اور مڑ مڑ کے پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس بندے نے عرض کی پروردگار میں دنیا میں آپ کی رحمت کے بڑے چرچے سنے تھے، آپ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ کی رحمت کی کوئی حد ہی نہیں ہے، آپ کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس لیے آپ نے حکم دیا جاؤ جہنم میں۔ اب تیرے حکم کے مطابق جا تو رہا ہوں جہنم کی طرف، لیکن مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوں کہ جو میں دنیا میں اللہ کی رحمت کے چرچے سنتا تھا، اب وہ رحمت کے کرشمے اب قیامت کے دن بھی نظر آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ اللہ فرمائے گا جا میری رحمت پر امید رکھنے والے بندے، جا تم نے میری رحمت کو طلب کیا، جا آج میں اپنی رحمت کے صدقے تمہیں بھی جنت عطا کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالی بندے کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ کبھی آپ نے بھی کوئی ایسا بہانہ ڈھونڈا کہ آج میں اللہ کو راضی کر لوں، آج میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریعت پر عمل کرنے والا بن جوں؟ کبھی بندے نے بھی کوئی ایسا ہیلا، کوئی ایسا بہانہ، کوئی ایسا یعنی کہ ڈھونڈا کہ آج میں اپنے رب کو راضی کر کے جاؤں گا؟ لیکن اللہ جو اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے جہنم میں جائیں، نہ اللہ نے مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے جنت کو بنایا ہے، جہنم تو کافروں کے لیے ہے۔ لیکن جو بد نصیب کلمہ پڑھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گے، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جائیں گے۔ ہاں حدیث میں آتا ہے اگر ساری زندگی بھی آپ گناہ کرتے رہے ہیں، اگر آخری وقت آپ کو توبہ نصیب ہو گئی ہے، پھر آپ جہنم میں نہیں جا سکتے بلکہ جنت میں سیدھے جائیں گے۔ اگر کوئی شخص بغیر توبہ کیے دنیا سے چلا گیا تو اس کو جہنم کا عذاب دیکھنا پڑے گا، اس کو عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے ہر انسان 24 گھنٹے اپنی زبان سے استغفر اللہ کا جملہ پڑھتا رہے، پتہ نہیں کوئی لمحہ نہیں، پتہ نہیں کس سانس پر، کس گھڑی، کس سیکنڈ پر موت کا بلاوا آ جائے، تو وہ اپنے رب سے ہر وقت توبہ استغفار کرتا رہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو جاؤ، اللہ کی رحمت کے نا امید نہ بنو۔ اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا بخشنے والا ہے، لیکن آپ تھوڑا توجہ کریں۔ لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ آج والدین بیٹھیں وہ بھی سن لیں، نوجوان بیٹھیں، بچے بیٹھیں وہ بھی سن لیں، ہر انسان کا اپنا ہی فعل ہے۔ جتنیاں نیکیاں کر کے جاؤ گے وہ آپ ہی کے کام آئیں گی، کوئی کسی کو نیکی نہیں دے گا۔ لیکن پھر بھی دیکھ لیں قیامت والے دن اللہ ہی کی رحمت انسان کے کام آئے گی۔ اس پر میں ایک حدیث آپ کو آخری سناتا ہوں، پھر اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ، یہ بھی میں نے آپ کو بہت مرتبہ پہلے بھی سنائی ہے، چلو یہ آج موضوع کی نسبت نال، رحمت کی نسبت نال پھر بھی آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ سبق پھر ہمیں دوبارہ یاد ہو جائے، یاد دہانی ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن جس وقت انسانوں کے نامہ اعمال تل رہے ہوں گے، وزن ہو رہا ہوگا، کتنیاں نیکیاں کر کے آئے، کتنے گناہ کر کے آیا ہے، تو ایک شخص ایسا اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، تو اس کے جب نامہ اعمال تولا جائے گا تو اس کے نامہ اعمال تولتے وقت اس کی ایک نیکی کم ہو جائے گی۔
تو اللہ فرمائے گا میرے بندے تیری نیکی کم ہو گئی ہے، تو جنت نہیں جا سکتا۔ پروردگار پھر کی حکم ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ عدل کا دن ہے، کیونکہ اللہ ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے روز جزا کے دن کا۔ اس دنیا میں انصاف میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن بادشاہ ہیں تو اسی صف میں کھڑے ہیں، بڑے بڑے پیر ہیں تو اسی صف میں کھڑے ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں تو اسی صف میں کھڑے ہیں، حاجی ہیں، نمازی ہیں، گناہ گار ہیں، سب برابر کھڑے ہیں، سب کا برابر حساب ہوگا، اور ان کو برابر اس انداز سے حساب ہوگا کہ ذرا برابر کسی کے ساتھ کوئی نا انصافی نہیں ہوگی، بلکہ عدل انصاف کے ساتھ ہر انسان کے نیکیاں اور برائیاں کا حساب ہوگا۔ تو فرمایا گیا جس وقت اس کی ایک نیکی کم ہو جائے گی، اللہ فرمائے گا جا میرے بندے تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، جا کسی سے ایک نیکی لے آ، وہ نیکی لے آ، میں آپ کو معاف کر دوں گا اور آپ کو جنت دے دوں گا۔ اب یہ بندہ تھوڑا خوش ہوا کہ چلو موقع مل گیا، ایک نیکی ہے۔ آج میں اپنے میرے ہے کہ دنیا میں اتنے بڑے والدین، رشتہ دار، بڑے بڑے دوست احباب تھے، مجھ پر جان نچھاور کرنے والے تھے، میں آج ان کے پاس جاؤں گا وہ مجھے نیکی دے دیں گے۔ روایت میں آتا ہے سب سے پہلے وہ شخص اپنی ماں کے پاس آئے گا، ماں سے کہے گا اماں جان آپ دنیا میں بڑی مجھ پر شفقت کرتی تھی، بڑی مجھ پر رحم کرتی تھی، میری شرارتوں کو، میری دکھ کو، میری مصیبتوں کو آپ برداشت کرتی تھی۔ سردیوں کی رات میں چھوٹا سا تھا، پیشاب کر دیتا تھا، آپ مجھے اٹھا کر سکی جگہ پر لٹا دیتی، خود ساری رات گیلی جگہ پر لیٹ کر تکلیف تو برداشت کر سکتی تھی، لیکن مجھے سکون پہنچایا۔ آج اماں جان آج آپ کے بیٹے کو ایک نیکی کی ضرورت ہے، مجھے نیکی ایک دے دے، آج آپ کا بیٹا جنت میں جانے والا بن جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بندہ اپنی ماں سے ایک نیکی مانگے گا تو ماں اس وقت کہے گی بیٹا دنیا کی محبتیں اپنی جگہ، دنیا کی شفقت اپنی جگہ، دنیا کا تیرا دکھ سب برداشت کرنا اپنی جگہ، آج وہ دن ہے، آج تو ہر کسی کو اپنی لگی ہوئی ہے، پیغمبر رسول سب کو اپنی اپنی فکر ہے، آج بیٹا میں آپ کو نیکی نہیں دے سکتی، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، پتہ نہیں تیری ماں کا کیا بنے گا، اس لیے آج میں آپ کو ایک نیکی بھی نہیں دے سکتی۔ حدیث میں آتا ہے وہ ماں سے مایوس ہو کر والد کے پاس جائے گا، والد سے کہے گا ابا جان آپ نے دنیا میں میری سب ضرورتوں کو پورا کیا، جس انداز سے نہ آپ نے سردی کو دیکھا، نہ گرمی کو دیکھا، نہ دھوپ کو دیکھا، نہ ٹھنڈ کو دیکھا، آپ میری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والے تھے، ابا جان آج آپ کے بیٹے کو ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب باپ سے سوال کرے گا باپ بھی انکار کر دے گا، کہے گا بیٹا آج میری جان کی مجھے فکر پڑی ہوئی ہے، میں تمہیں کیسے نیکی دے دوں۔ حدیث میں آتا ہے باپ جواب دے دے گا، پھر اسی طرح رشتہ داروں کے پاس جائے گا، بہن کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، دوست کے پاس جائے گا، رشتہ داروں کے پاس جائے گا، ان دوستوں کے پاس بھی جائے گا جن دوستوں کو اپنے والدین سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ایسے بھی بد نصیب لوگ ہیں اپنے یعنی کہ ماں باپ کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، نوجوان دوستوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ یہ کم عقل ہے جو بیٹا، جو نوجوان، جو انسان اپنے ماں باپ نال وفا نہیں کر سکتا وہ کسی دوست نال بھی وفا نہیں کر سکتا۔ اس لیے جس دوست پر اس کو بڑا فخر، بڑا مان تھا، وہ دوست بھی اس کو قیامت کے دن جواب دے دے گا۔ مختصر حدیث آگے چلیے، آگے جب یہ سب سے پھر کر جائے گا کوئی اس کو ایک نیکی بھی نہیں دے گا، اب یہ مایوس ہو کر اداس ہو کر اپنا چہرہ لٹکا کر اللہ کی طرف واپس جا رہا ہوگا۔ راستے میں ایک گناہگار بیٹھا ہوگا تو اس کے پاس ایک نیکی ہوگی، جب اس کی اداسی وہ دیکھے گا کہے گا کیا ہوا، کیوں اداس ہو کر جا رہا ہے؟ وہ کہے گا دیکھ لے وہ میزان لگا ہوا ہے، میری نیکیاں بدیاں تل رہی ہیں اور ایک نیکی میری کم ہو چکی ہے، میں نے ماں کے پاس بھی گیا ہوں، باپ کے پاس بھی گیا ہوں، دوست رشتہ دار سب کے پاس گیا ہوں، کسی نے مجھے ایک نیکی بھی نہیں دی ہے، آج میں مایوس جا رہا ہوں کہ ان پر مجھے دنیا میں بڑا فخر تھا، مجھے ان پر بڑا غرور تھا، یہ میرے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، آج انہوں نے مجھے ایک نیکی بھی نہیں دی۔ وہ گناہگار کہے گا یا ٹھہر میری بات سن، تیری تو ایک نیکی کم ہے نا،
تو اتنا پریشان ہو رہا ہے، اتنا اداس ہو رہا ہے، اور ایک نیکی تیرے کسی رشتہ دار نے بھی نہیں دی ہے، لیکن میری بھی بات سن لا، تو ایک نیکی تیرے پاس کم ہے تو اتنا اداس، لیکن میرے پاس ہے ہی ایک نیکی، باقی سب میرے پاس گناہ ہی گناہ ہے، میرا تو پھر کچھ نہیں بڑھنے والا نا، کیونکہ تو ایک نیکی تیرے پاس کم ہے، اتنا پریشان، میرے پاس ایک نیکی ہے سب گناہ ہے، تو پھر میری تو نجات ہو ہی نہیں سکتی، میرے کام تو نہیں آئے گی، آپ ہی لے جائیں، شاید آپ کا کام ہو جائے، آپ کا فائدہ ہو جائے۔ جب وہ بندہ وہ ایک نیکی اس گناہگار سے لے کر جائے گا، حدیث میں آتا ہے جب اللہ کے پاس جائے گا خوش ہو جائے گا، پروردگار یہ دیکھو میں نیکی لے کر آیا ہوں، اللہ فرمائے گا اچھا یہ تمہیں نیکی مل گئی ہے، اللہ فرمائے گا آج تو عدل کا دن ہے، آج انصاف کا دن ہے، آج تو رحمت کو بانٹنے کا میرا دن ہے، آج تو رحمت میں بانٹنے والا ہوں، گناہوں کو درگزر کرنے والا میں ہوں، آج نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں ترازو میں رکھنے والا میں رب ہوں۔ لیکن ایسا کون بندہ ایسا بڑا سخی بن رہا ہے، قیامت کے دن بھی اپنی سخاوت دکھا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس بندے کو جاؤ اس کو بلا کر لے آؤ، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں جس قیامت کے دن اپنی نیکیاں تقسیم کر رہا ہے۔ جب وہ بندہ بلانے آئے گا تو جس نے نیکی دی ہے نا اس بندے کو، تو وہ گناہگار بندہ اب ڈر ڈر کر جائے گا، اللہ نے بلایا ہے، میرا پتہ نہیں کیا بنے گا، میں تو بڑا یعنی قصوروار ہو گیا، میں نے تو نیکی دے دی، میں پہلے بھی بڑا گناہگار ہوں۔ تو جس وقت یہ اللہ کے دربار میں بندہ جائے گا تو اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو بڑا سخی بنا پھرتا ہے، تو نیکیاں تقسیم کر رہا ہے۔ وہ بندہ عرض کرے گا پروردگار میں قادہ سخی، میں قادیاں نیکیاں تقسیم کرنے، پروردگار میں نے تو اس کی حالت دیکھی، اس کی ایک نیکی کم تھی تو اس کی یہ حالت ہے، میرے پاس ہے ہی ایک نیکی، میں نے سوچا کہ یہ میری ایک نیکی تو میرے کام آ ہی نہیں سکتی، چل اس کا کام بن جائے، چل یہی جنت میں چلا جائے۔ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے پھر ایک نیکی دینے کی قدر سن لا، جس کو تو نے ایک نیکی دی ہے وہ آج میری رحمت کے طفیل وہ بھی جنت میں جائے گا، اور تو نے جو اس کو ایک نیکی دی ہے تو بھی ساتھ جنت میں جائے گا۔ اے میرے بندو، اے گناہگارو، اے خطاوارو، جتنیاں غلطیاں کر بیٹھے ہو، جتنیاں کوتاہیاں کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت آج جوش میں ہے، اللہ کی رحمت کے آج 300 دروازے کھول چکے ہیں، اللہ کی رحمت آپ کو صدا دے رہی ہے، پکار رہی ہے، حل من مستغفرن، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی سیل سوال کرنے والا، ہے کوئی تندرستی مانگنے والا، ہے کوئی صحت مانگنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی دنیا میں بھلائی مانگنے والا، ہے کوئی دنیا میں عزت مانگنے والا؟ آج اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خود آوازیں دے رہے ہیں، تو آج مانگنے کی رات ہے، آج اللہ کی رحمت برسنے کی رات ہے، اللہ کی رحمت آج ٹھاٹھے مار رہی ہے، آج انسان کو جو جی میں آئے، جو جائز چیز ہے، جو جائز مطالبہ ہے اللہ سے کریں، اللہ سے مانگیں، آپ مانگے تو صحیح، انشاءاللہ جب آپ مانگ لیں گے، جو نعمت مانگیں گے جب وہ آپ کے لیے بہتر ہوگی اللہ ضرور آپ کو عطا کرے گا۔ اس لیے فرمایا گیا آج بابرکت رات ہے اللہ نے ہمیں دی ہے، دیکھ لیں ہم اپنے ہی اندر دیکھ لیں کتنے چہرے وہ ہمیں آج نظر نہیں آ رہے جو پچھلی شعبان کی 15ویں رات موجود تھے، اسی طرح آج رات جو گزر جائے گی پتہ نہیں پھر اگلی شعبان کی 15ویں رات ہمیں بھی نصیب ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، آج ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے رب کے ساتھ صلح کر لیں، اور اپنے رب کے حضور گر گرا کر اپنے گناہوں تو شرمندہ ہو کر سچے دل سے توبہ کر لیں، آج معافی مانگیں، انشاءاللہ آپ کی معافی ضرور اللہ کے ہاں قبول ہوگی، توبہ کرے توبہ قبول ہوگی، جو جی میں آئے اللہ سے مانگے، آج اللہ عطا کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے شعبان کی 15ویں رات کو ہر انسان کے یہ نامہ اعمال
اب فرشتوں کے سپرد ہو چکے ہیں. اب فرشتے لکھ رہے ہیں جو آپ کو جتنا رزق ملنا ہے وہ فرشتے لکھ رہے ہیں, جتنی تندرستی ملنی ہے فرشتے لکھ رہے ہیں, جتنے آپ کو صحت, مال, دولت, عزت ملنا ہے سب کچھ لکھ رہے ہیں, کتنی اولاد ملنی ہے, بیٹا بیٹی جو ملنا ہے لکھ رہے ہیں, آپ کتنے دن جئیں گے, کتنے سانس جئیں گے, کتنے وقت دنیا میں رہیں گے, سب فرشتے لکھ رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے اب یہ فرشتے اس رات سے لکھنا شروع کر دیں گے اور رمضان کی 27ویں رات شب قدر تک یہ لکھتے رہیں گے. رمضان کی شب قدر کی رات اختتام ہو جائے گی, پھر یہ تمام معاملہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سپرد کر دیں گے. اب جو ان دنوں میں لکھ گیا ہے وہی انسان کو ملے گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں مل سکتا. اس لیے آج جو رات اللہ ہمیں دے رہا ہے اس رات سے لے کر ہم سچے دل توبہ کر لیں. آگے رمضان آ رہا ہے, رمضان کا اہتمام کریں, رمضان کا خوشی کے ساتھ استقبال کریں اور اس انداز سے رمضان کو گزاریں جس انداز سے اللہ نے گزارنے کا حکم دیا اور جس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو گزار کر دکھایا ہے. اگر ہم اس انداز سے اس وقت کو گزار لیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت اتنی بڑی وسیع ہے. اتنے دن آپ پابندی کر لیں عبادت کی, اتنے دن آج سے لے کر اور یہ شب قدر تک, رمضان کی 27ویں تک آپ پابندی کر لیں عبادت کی, نماز کی, سچ بولنے کی, تلاوت کی, اچھے کام کرنے کی پابندی کر لیں. اگر با جماعت نماز پڑھنی شروع کر دیں یعنی شب قدر دی رات تک, انشاءاللہ اللہ آپ کو پورا سال با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا. آپ پابندی تو کر لیں, آپ اپنے آپ کو تیار تو کر لیں. جب انسان کسی کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے. نوکری کے لیے تیار کرتے ہیں ہو جاتے ہیں, سفر کرنے کے لیے تیار اپنے آپ کرتے ہیں ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ کو منانے کے لیے بھی آپ اپنے آپ کو تیار کریں اور تہیہ کریں. آئندہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں گے. اگر ہم اس انداز سے زندگی گزاریں گے انشاءاللہ اللہ ہمارے ان تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے. اگر ہم سچے دل توبہ کریں گے اللہ ہماری توبہ قبول کرے گا.